موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا، اس قتل کی خبر حکومت کو پہنچ چکی تھی، تو وہاں پر ارشاد ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پس نکلے وہ اس سے یعنی شہر سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے۔ ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جس واقعے کا تذکرہ کیا اسی واقعے میں ارشاد ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ آیا ایک آدمی شہر کے نچلے حصے سے یسعیٰ بھاگتا ہوا۔ وہاں پر بھی دیکھیں یسعیٰ یہ اس کی حالت بتائی گئی ہے، تو یہ حال ہے اور یہ جملہ فعلیہ۔ حدیث میں آتا ہے لا آکل متکئن، لا آکل میں نہیں کھاتا، متکئن ٹیک لینے کی حالت میں، یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ یہاں پر متکئن یہ حال ہے اور منصوب ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 25۔ آج کے درس میں ہم حال کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ منصوبات میں چھٹا منصوب ہے حال۔ حال وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی یا دونوں کی حالت بتاتا ہے۔ چونکہ یہ حالت بتاتا ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے حال۔ تو حال اس کو کہتے ہیں جو یا تو فاعل کی حالت بتائے یا مفعول بہ کی، یا فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت بتائے، اور جس کی حالت بتائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ذو الحال، یعنی ہم حال کے ذریعے جس کی حالت بتائیں گے اس کو ذو الحال کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جاء زید راکبا، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، آیا زید سوار ہو کر، یعنی یہاں پر جاء فعل ہے اور زید فاعل ہے، اور اس فاعل کی حالت بتائی ہے راکبا نے، یعنی زید سوار ہو کر آیا ہے، زید اس حالت میں آیا ہے کہ وہ سوار تھا۔ تو یہاں پر حال نے فاعل کی حالت بتائی ہے، تو یہاں پر راکبا حال ہے، اور زید یہاں پر ذو الحال ہے اس لیے کہ اس کی حالت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا ضربت زیدا مشدودا، مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، میں نے زید کو مارا بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ تو یہاں پر ضربت فعل ہے، انا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، اور زیدن یہ مفعول بہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس مفعول بہ کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ میں نے زید کو مارا تو وہ بندھا ہوا تھا، تو یہاں پر مفعول بہ کی حالت کو بتایا گیا، اس لیے یہاں پر مشدودہ یہ حال ہے اور اس لیے منصوب ہے، اور یہاں پر زیدن یہ ذو الحال ہے اس لیے کہ اس کی حالت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیں لقیت زیدا راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی، راکبین اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ یہاں پر راکبین یہ حال ہے اس لیے کہ اس نے فاعل کی، یعنی اس میں انا ضمیر جو فاعل ہے اس کی اور زیدن جو مفعول بہ ہے اس کی، ان دونوں کی حالت بتائی ہے۔ تو حال یا تو فاعل کی حالت بتائے گا جیسے اس مثال میں ہے، یا مفعول بہ کی حالت بتائے گا جیسے یہاں پر ہے، یا دونوں کی حالت بتائے گا جیسے اس مثال میں ہے، اور جس کی حالت بتائی جائے گی اس کو ذو الحال کہا جائے گا۔ اس کی مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس قتل کی خبر حکومت کو پہنچ چکی تھی، تو وہاں پر ارشاد ہے فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها پس نکلے وہ اس سے یعنی شہر سے، خائفا ڈرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، وقعوداً بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی۔ تو یہاں پر قیاماً اور قعوداً یہ دونوں حال ہے اور منصوب ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں مثال دیکھیں، حدیث میں آتا ہے لا آکل متکئا، لا آکل یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، میں نہیں کھاتا، متکئا ٹیک لینے کی حالت میں، یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ یہاں پر متکئا یہ حال ہے
اور منصوب ہیں۔ اسی طرح دیکھیں منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے؟ عن الشرب قائما، عن الشرب پینے سے، قائما کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر قائما یہ حال ہے اور منصوب ہے۔ تو اس طرح کی کئی ساری مثالیں آپ قرآن و حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حال کے بارے میں ایک قاعدے کو سمجھیں کہ حال جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعض مرتبہ جملوں میں حال جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور بعض جملوں میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور ان صورتوں میں اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ جو مثال دیکھی جاء زید راکبا، اس مثال کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جاء زید وہو راکب، جاء زید وہو راکب، آیا زید اس حالت میں کہ وہ سوار تھا۔ ہم نے یہاں سے راکبا کو ہٹا دیا اور اس کو اس طرح کہا جاء زید وہو راکب، تو اب اس جملے میں وہو راکب یہ حال بنے گا اور یہاں پر حال جملہ اسمیہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں اس مثال میں ہم نے دیکھا ضربت زیدا مشدودا، اب ہم نے مشدودا کو ہٹا دیا اور یہاں پر لکھا وہو مشدود، تو یہ جملہ ہوگا ضربت زیدا وہو مشدود، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر وہو مشدود یہ حال ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہاں پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حال جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا جاء رجل، آدمی آیا، یسعی بھاگتا ہوا، یہاں پر یسعی فعل ہے اور یہ مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہاں پر حال جملہ فعلیہ ہے۔ ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جس واقعے کا تذکرہ کیا اسی واقعے میں ارشاد ہے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، کہ آیا ایک آدمی شہر کے نچلے حصے سے یسعی بھاگتا ہوا، وہاں پر بھی دیکھیں یسعی یہ اس کی حالت بتائی گئی ہے، تو یہ حال ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو حال جملہ اسمیہ اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حال یہ چھٹا منصوب ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی یا دونوں کی حالت بتاتا ہے۔ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مثالیں حل کریں اور اس کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔